یہ ہے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی عین الفاطمہ، جو سی ایس ایس میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کے ان لینڈ ریونیو میں اے سی مقرر ہو گئی ہیں۔ میری سے زیادہ میرے والدین کی رہی ہے۔ مجھے بیسیکلی انٹروڈیوس سی ایس ایس سے میری یونیورسٹی نے کرایا۔ ہر بندہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اچھا جو چیز اچھی ہے وہ تو بہت اچھی ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی اسٹرگل کی کہانی، کس طریقے سے انہوں نے سی ایس ایس کلیئر کیا اور اس پوزیشن پہ پہنچی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس عین، آپ یہ بتائیے کہ کیسے سی ایس ایس کی طرف آئی؟ آپ آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں سے ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ارلی ایجوکیشن سے لے کے اور سی ایس ایس تک آنے کا سفر کیسا رہا؟ تھینک یو عثمان فار ہیونگ می۔ میں آپ کو اپنی شروع سے جو اسٹوری ہے وہ اس طرح سے بتاؤں گی کہ بیسیکلی یہ اسٹرگل میری سے زیادہ میرے والدین کی رہی ہے۔ تو چونکہ ان کے بڑے ایمز تھے، بڑے ارادے تھے اپنے بچوں کو لے کے، پڑھائی میں وہ چاہتے تھے کہ زیادہ کامیاب ہوں، تو انہوں نے گاؤں سے، عباس پور سے جو ہے وہ ہجرت کی مختلف شہروں میں۔ فائنلی وہ لوگ سیٹل ہوئے راول پنڈی کے اندر۔ تو میری ارلی ایجوکیشن راول پنڈی سے ہی ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن میرا اسکول تھا، کالج بھی وہی رہا، اور اسی پرسوئنس میں ان کی جو محنت تھی وہ یہی تھی کہ بچے پڑھیں۔ ہمیں بھی شوق تھا، ہماری والدہ ٹیچر تھیں تو ہمیں خود سے پڑھاتی بھی رہی ہیں، زیادہ ان کی محنت تھی، وہ شوق اور لگن ڈیولپ کرنا۔ تو پھر جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی درسگاہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی، جہاں بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس تیاری میں لگے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بیسیکلی انٹروڈیوس سی ایس ایس سے میری یونیورسٹی نے کرایا، خاص طور پہ لاء کے بچے، انٹرنیشنل ریلیشنس کے بچے تیاری کرتے ہیں۔ تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ فارمیسی سے تھا، میں فارماسسٹ بننا چاہ رہی تھی، تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے اس دوران تو بالکل تیاری کا موقع نہیں ملا، لیکن جو یونیورسٹی نے فورمز پرووائڈ کیے، جیسے کہ ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی، اور اسی طرح ہم لوگ کام کرتے تھے کینسر کے پیشنٹس کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے، تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے، تو میرا انٹریکشن پبلک سے رہا ہے، تو وہ ایک شوق ڈیولپ ہو گیا۔ تو پھر آپ جس چیز کا دل میں ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیدا کیا کہ جب کووڈ کا ٹائم آیا تو آئی واز ورکنگ ان اے ملٹی نیشنل کمپنی، لیکن اس دوران بریک ہو گئی سب چیزیں نا، ایک رکاو آ گیا دنیا کے کاموں میں، تو پھر مجھے تیاری کا موقع ملا۔ اور جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ اس میں ان لوگوں میں شمار ہوں گے، تو اس سے پھر یہ کہ تیاری کرتے رہے۔ ایک دفعہ جب آپ تیاری میں آ جاتے ہیں تو آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن تھی وہ فارمیسی میں تھی، تو پھر بالکل ایک چینج سبجیکٹ پھر آپ نے کون کون سے چوز کیے اور کس طریقے سے پھر اسٹڈی کیسے ہوئی، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ تو پھر فارمیسی سے ریلیٹڈ تھا؟ جی، تو انیشلی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ 12 سبجیکٹس ہیں، ہر ایک کا کتنے مارکس ہوتے ہیں، ایک دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں، یہ سیڑھی ایک چڑھتے ہیں آپ، دوسری آپ کو پتہ چلتی جاتی ہے، تو وہ جب گیریں کھلتی جاتی ہیں تو آپ حیران ہوتے جاتے ہیں کہ اچھا ایک دن میں 2 پیپرز بھی ہیں، اور اچھا 8 گھنٹے لکھنا پڑے گا، اچھا 6 دن لگاتار لکھنا پڑے گا، تو وہ ایک لرننگ ہوتی ہے 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ تو میری جو سبجیکٹس تھے، پھر میں نے پولیٹیکل سائنس آپٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے اچھا تیار کر لیتی ہوں کسی سبجیکٹ کو، تو مجھے اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اچھا ریپروڈیوس کر لوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے پولیٹیکل سائنس ایک بہت بیسک سائنس ہے، اس سے ساری سبجیکٹس نکلتے ہیں، تو وہ ایک میری آپشن رہی۔ فلاسفی مجھے پسند تھا، وہ میں نے رکھا، پبلک ایڈمنسٹریشن، جینڈر اسٹڈیز اور اینتھروپالوجی، تو یہ میرے سبجیکٹس رہے، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے اچھا اسکور دیا۔ ٹوٹل آپ یہ بتائیے کہ پریپریشن میں کتنا ٹائم لگا؟ ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ سال ایک روم میں بند ہونا پڑتا ہے، تو یہ آپ نے بھی کیا؟ جو میری یہ کامیابی والی اٹیمپٹ تھی، دس واز مائی سیکنڈ اٹیمپٹ، تو اس کے لیے میں نے ریگرس جو ہے 9 to 10 months پڑھا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بند ہونا پڑتا ہے، وہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو بھی آپ کا لمحہ سرو ہوتا ہے وہ پڑھائی میں ہی سرو ہوتا ہے، تو آپ کا دھیان ہر وقت پڑھائی پہ ہی ہوتا ہے، ویدر یو آر اسکرولنگ آن سوشل میڈیا، تو آپ اس میں بھی وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کا نالج کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ تھا کہ میں نے بالکل ڈیڈیکیٹڈ اسٹڈی کی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ بہت پڑھنا پڑتا ہے، لیکن ہر بندے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس ساری اسٹرگل میں اکیڈمیز کا کتنا رول ہوتا ہے؟ کیا سی ایس ایس اسپیرنٹس کو اکیڈمیز کا رخ کرنا چاہیے یا خود ہی اسٹڈی کرنی چاہیے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ سیلف اسٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اکیڈمی جا رہے ہوں یا نہ جا رہے ہوں۔ تو اکیڈمی آپ کو ایک فورم پرووائڈ کرتی ہے کہ جیسے خود سے آپ نے جو چیزیں ریسرچ کرنی ہیں، جو آپ کو سلیبس ہے، بکس ہے، اس کو ایک پرووائڈ کر دے گی آپ کو، لیکن ان میں سے جو آپ نے تیاری کرنی ہے وہ ایفرٹ آپ نے خود ڈالنی ہے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ میری
رائٹنگ اسٹرینتھ اچھی ہے, میں اچھا لکھ لیتی ہوں. لیکن وہ جب میں چیک کرایا تو مجھے پتہ چلا کہ جو اچھی تو ہے لیکن بہت سی مسٹیکس بھی ہیں, ان کو اوور کم کرنا. ہر بندہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اچھا جو چیز اچھی ہے وہ تو بہت اچھی ہے, لیکن دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. تو اس کے لیے جو بھی آپ کو ریسورس اویلیبل ہو گائیڈنس کا, وہ ضرور اچیو کریں, اور جتنی آپ کے پاس ریسورسز ہیں ضرور ان کو یوٹیلائز کریں. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کی ایلوکیشن ہو گئی اور آپ نے گھر میں بتایا تو گھر والوں کا کیسا وہ کیا رویہ کیسا تھا, اور جب آپ پڑھ رہی تھی تو اس وقت کتنا سپورٹ کیا گیا گھر کی طرف سے؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایمز اینڈ گولس کو لے کے بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے. اس چیز کو کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ چیز انچیویبل ہے. تو ایک تو یہ تھا. سیکنڈلی یہ تھا کہ خود سے جس بندے کا شوق ہوتا ہے نا, تو وہ پھر ادھر ادھر کی کوئی بات وہ بھی نہیں کرتا. تو اٹ واز مائی اون ڈیسیژن. پھر اس کے بعد یہ تھی کہ مائی ینگر سسٹرز ماشاء اللہ دے آر آلسو اکمپلشڈ. میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں, تو وہ ایک آپ کو ہمیشہ انسپائر کرتی ہے نا کہ آپ کہ بہن بھائی اچھی جگہ پہ ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان سے اچھا بھی کریں, ان جیسا کریں. تو مشعل راہ وہ بنتے رہتے ہیں. تو ہر طرف سے سپورٹ تھی مجھے, ایک طرح کی مجھے انسپریشن بھی تھی, گولز بھی تھے, اور فیملی کی بھی سپورٹ تھی, تبھی یہ پاسبل ہوا ہے. ادروائز جہاں پہ تھوڑی سی ڈفیکلٹی آتی ہے وہاں پہ آپ چیلنجز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. تو کیونکہ میں فلی فوکس تھی الحمد للہ, سپورٹ بھی تھی, تو مجھے یہ لگا کہ شاید میرے جو سال تھے محنت کے وہ آسان رہے. اچھا یہ بتائیے کہ عموماً غلطی کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں؟ آپ بھی جس طرح بتائیں آپ کی سیکنڈ اٹیمپٹ تھی جو کہ کلیئر ہوئی, لیکن ویسے عموماً غلطی کیا ہوتی ہے جس میں لوگ پھر رہ جاتے ہیں؟ غلطی ہر بندے کی مختلف ہو سکتی ہے, بٹ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کمپٹیٹیو ہے نا, ہم نے اس کا نام رکھا ہے کہ مقابلہ ہے, تو ہم اس میں ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ ایم رکھتے ہیں کہ بس پاس ہو جاتے ہیں, لیکن ہم پاس ہونے کے بعد بھی ایک علیحدہ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایلوکیشن لینی ہے. خاص طور پہ پنجاب میں بہت ہے, پھر گلگت بلتستان میں کیونکہ سیٹس ہی بہت کم ہیں, AJK میں. تو آپ سمجھیں کہ مقابلہ ہے, تو اب مقابلے میں جو جتنی زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا ہی ہوگا. آپ کی پریفرنس کون سی تھی, کون سی سروس میں جانا چاہ رہی تھی, اور پھر IRS میں؟ پرسنلی مجھے جو جیسے آپ کی کچھ ہیبٹس اور اسکلز ہوتی ہیں نا, تو ٹیچرز آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دوست تو وہ کہتے تھے کہ فارن سروس آپ کے لیے اچھی رہے گی, مجھے بھی پسند تھی. اور لیکن پریفرنسز تو وہ ہوتی ہیں جو آپ خود اپنے لیے رکھتے ہیں, ایک چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ناؤ جب مائی نیم واز ریٹن فار IRS, تو مجھے اس میں بہت سیٹسفیکشن, بہت کانٹینٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ ریونیو جنریٹ کرنے کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ایک نام امپیکٹ کر رہے ہیں. آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے باقی ایسپیرنٹس کو یا عوام کو, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج یہ ہوگا کہ آپ مینیفیسٹ کریں. جو آپ گمان رکھتے ہیں, جو آپ ارادہ رکھتے ہیں, جب آپ اس پہ چلنے لگتے ہیں تو راستے خود بخود نظر آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو منزل نظر نہیں آتی, آپ کو پہلا سٹیپ نظر آتا ہے, تو آپ وہ لے لیں. اگر آپ وہ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ ایک ہی جگہ سٹک رہیں گے.